بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں چودھری نصیر احمد نصیر سما چینل سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت بلال۔ آج میں حضرت بلال کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ میں نے کچھ کتابوں کے ذریعے سے یہ پوائنٹ نوٹ کیے ہیں۔ اہل بیت وہ نہیں جو سید ہوں، اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے غلام ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے بلال سید بن گئے کیونکہ وہ نبی کے غلام تھے، مسجد نبوی کے مؤذن بن گئے۔ ظہر کی نماز 12 ربیع الاول 7 جون سن 633 ہجری اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ظہر کی اذان کے لیے حضرت بلال چھت پر چڑھے۔ جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آواز بند ہو گئی اور روتے روتے پوری اذان نہ دے سکے اور داڑیں مار کر سارے مدینہ والے رونے لگے اور کہا، حضرت بلال نے کہا، قسم کھائی کہ میں آج کے بعد اذان نہیں دوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی کی تدفین کے بعد حضرت ابو بکر سے اجازت لے کر جہاد کے لیے ملک شام میں چلے گئے۔ ملک شام میں جا کر 6 مہینے تک واپس نہ آئے۔ ایک رات خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا اور نبی پاک نے فرمایا، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آنکھ کھلی تو اونٹنی پر سوار ہو کر چل پڑے اور بغیر کسی رکاوٹ کے 7 دن تک چلتے رہے اور مدینہ پہنچے۔ ان کو یاد ہی نہ رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں۔ جب حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو چیخنا شروع کر دیا، زور زور سے رونا شروع کر دیا اور کہا، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اور قبر سے چمٹ کر روتے روتے غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد نمازیوں سے بھر گئی۔ کسی کو ہمت نہ ہو رہی تھی کہ بلال کو کہیں کہ اذان دے۔ تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کیا۔ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے سردار حسن اور حسین، تو دونوں کو صحابہ نے کہا کہ حضرت بلال کو کہیں کہ اذان دیں، اور کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے۔ حسن 6 سال کے تھے، حسین 7 سال کے تھے۔ یہ دونوں بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، چچا ایک درخواست کرنی ہے۔ حضرت بلال نے کہا، میری تو جان بھی حاضر ہے، آپ حکم کریں۔ کہا، پہلے ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے، آج ہمارے لیے اذان دیں۔ فرمانے لگے، میں نے تو قسم کھائی ہے، مگر آپ کے لیے
تو جان بھی حاضر ہے، میں قسم کا کفارہ ادا کر لوں گا۔ اور چھت پر چڑھ کے کانوں میں انگلیاں دے کر جب اللہ اکبر کہا تو عورتیں ننگے پاؤں گھروں سے باہر نکلائیں، سبحان اللہ۔ اور مسجد نبوی میں لوگوں کا ایک کورام مچ گیا اور سب رونے شروع ہو گئے، ایسے لگا جیسے دور نبوت لوٹ کر آ گیا ہے۔ بھائیو، اپنی زندگی کو ڈھالو اللہ کے محبوب کے طریقوں میں، غلام محمد بن کر چلو، اللہ کے حبیب کے طریقوں میں ڈھل کر چلو۔ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آخرت کا سفر بہت مشکل ہے، اللہ بڑی جلدی معاف کرتا ہے، معافی مانگ کر تو دیکھو۔ یقین کریں کہ آپ معافی مانگیں اللہ سے کہ یا اللہ پاک میری توبہ مجھے معاف کر دے، آپ کا دل مانے گا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ میں تو سارا دن کئی دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور میرا دل مانتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اور اسی طرح جو بھی میرے بھائی ہیں وہ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں اور اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آخرت کا سفر مشکل ہے، غلام مصطفیٰ بن کر چلو، پھر اللہ تمہارا ہے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ نے ساری دنیا مصطفیٰ کے قدموں پر جھکا دی، جنت کی چابی ہمارے نبی کے انتظار میں ہے، حوض کوثر نبی پاک کے انتظار میں ہے، ساری امت کے لیے وہ رحمت بن کر، شفقت بن کر آئے۔ کیا الفاظ اپنے نبی کے شان میں چن کر لاؤں، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو نبی پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔